بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی آیت والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے میرے صدیق کی بیٹی، نہیں بلکہ وہ اللہ کے وہ خدا ترس بندے ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی عبادتیں قبول نہ کی جائیں، یہی لوگ بھلائیوں کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں۔ سورہ مؤمنون کی چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں جو بھلائی اور خوش انجامی کی طرف تیزی سے جانے والے اور سبقت کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ کہ وہ دیتے ہیں اور ان کے دل ترسا رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسی آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شامت نفس سے گناہ تو کرتے ہیں مگر گناہوں کے بارے میں نڈر اور بے باک نہیں ہوتے، بلکہ گناہ گاری کے باوجود ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس آیت سے مراد ایسے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے وہ عبادت گزار و اطاعت گزار بندے مراد ہیں جن کا حال یہ ہے کہ وہ نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات جیسے اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے دلوں میں اس کا خوف اور اندیشہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہمارے یہ اعمال بارگاہ خدا بندی میں قبول بھی ہوں گے یا نہیں۔ قرآن مجید میں ان بندوں کا یہ وصف بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی بندے حقیقی بھلائیوں اور خوشحالیوں کی طرف تیز گام ہیں اور حقیقی کامیابی کی اس راہ میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جواب دیتے ہوئے اس سلسلے کی اس آخری آیت کی طرف بھی اشارہ فرمایا اور بتلایا کہ دلوں کا یہی خوف اور فکر بھلائی اور خوش انجامی سے ہمکنار کرانے والا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے شان بے نیازی اور اس کا قہر و جلال اس قدر ڈرنے کے لائق ہیں کہ بندہ بڑی سے بڑی نیکی اور عبادت کرنے کے باوجود ہرگز مطمئن نہ ہو اور برابر ڈرتا رہے کہ کہیں میرا یہ عمل کسی کھوٹ کی وجہ سے میرے منہ پر نہ مار دیا جائے۔ کسی کے دل میں جس قدر خوف ہوگا اسی قدر وہ خیر و فلاح کی راہ میں آگے بڑھتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی اور اعمال کے تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔